کتنی اچھی تعلیم ہے. آج دیکھ لو ہمارے نبی کے بارے میں کیا کیا ہوتا ہے. کوئی ڈنمارک میں کارٹون بنا رہا ہے, کوئی محمد رسول اللہ کو آتنکوادی ثابت کر رہا ہے, کوئی ہمیں تکلیف پہنچانے کے لیے قرآن کی آیتوں کو نکالنے کی بات کر رہا ہے, اور گورنمنٹ اس کی پشت پناہی کر رہی ہے, اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھے ہوئے ہے. دیکھو آج ہمیں کتنی گالیاں دی جا رہی ہیں, ہمارے نبی کو کیا کیا کہا جا رہا ہے, لیکن ہمارا اسلام کیا کہتا ہے, ہمارا قرآن کیا کہہ رہا ہے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, تم ان کو گالی مت دو جو اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کرتے ہیں, ان کے بزرگوں کو تم برا مت کہو. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے حیات میں اور اپنے دربار خلافت کے اندر کبھی بھی ظلم و زیادتی کو برداشت نہیں کیا, کسی کے خلاف ایکشن نہیں لیا. جب یروشلم کی طرف جانا شروع کر دیا, یروشلم کی طرف جب جانا شروع کیا, حضرت عمر فاروق اپنے ساتھیوں کو لے کے جب یروشلم جا رہے تھے تو وہاں کے عیسائیوں کے ساتھ, یروشلم کے عیسائیوں کے ساتھ حضرت عمر فاروق کی ایک میٹنگ ہوتی ہے, اور اس میٹنگ میں یہ طے ہوتا ہے. سنیے, دوسروں کے مذہب کی عزت دیکھیے کیا. حضرت عمر فاروق ان کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں عیسائیوں کے ساتھ. اس میٹنگ میں یہ طے ہوتا ہے کوئی بھی مسلمان کسی عیسائی کو بیجا قتل نہیں کرے گا. لکھ لو, کوئی بھی مسلمان کسی بھی عیسائی کو ناجائز نہیں ستائے گا. لکھو, کوئی بھی مسلمان کسی عیسائی کے جان اور مال پر حملہ نہیں کرے گا, اس کے مال و دولت پر قبضہ نہیں کرے گا. یہ سمجھوتا بھی ہوتا ہے. پھر ایک اور سمجھوتا ہوتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان کسی بھی عیسائی کی عبادت گاہ پر قبضہ نہیں کرے گا اور ان کو ان کی عبادت سے نہیں روکے گا, ان کو ان کی عبادت سے نہیں روکے گا. لہذا ان سمجھوتوں پر دستخط ہو جاتے ہیں کہ لو ہماری طرف سے تم کو پروانِ نجات مل گیا ہے. مسلمان کوئی بھی نہ تمہاری گرجا گھروں کو توڑیں گے, نہ تمہاری کتاب انجیل کو جلائیں گے, نہ تمہاری جان لیں گے, نہ تمہارے مال پر قبضہ کریں گے. اسی دوران اذان کی آواز آنے لگتی ہے, ایک صحابی اذان دینے لگتے ہیں. امیر المومنین نے پوچھا آس پاس کہیں کوئی مسجد ہے؟ جواب دیا گیا نہیں, تھوڑی دور چلیں گے کچھ کلومیٹر تو بیت المقدس آ جائے گا, بیت المقدس ملے گا. حضرت عمر نے کہا لیکن وہ تو دور ہے, مجھے تو ابھی نماز پڑھنا ہے. عیسائیوں نے اپنا گرجا کھول دیا. اوفو, منظر دیکھو, سمجھوتا ہو چکا ہے, عیسائیوں نے اپنا گرجا کھول دیا. امیر المومنین آپ کی عبادت کا وقت ہو گیا ہے, نماز کا ٹائم ہو گیا ہے, ہمارے گرجا میں کوئی مورتی نہیں ہے, آئیے اور اس گرجا میں نماز پڑھ لیجئے, آئیے ہم اس گرجا کو دھو دیتے ہیں. انہوں نے دھو دیا اور چٹائیاں بچھا دی. فرمایا امیر المومنین آئیے اور نماز پڑھ لیجئے, آپ کے ساتھی آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے. حضرت عمر نے کہا شکریہ آپ کا. حضرت عمر نے وضو بنایا, صحابہ نے وضو بنایا, چٹائیوں پر صحابہ کھڑے ہو گئے, قبلے کی طرف چہرہ کر لیا. حضرت عمر فاروق نے ایک صحابی سے کہا اقامت کہو. انہوں نے اقامت کہہ دی, اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. اقامت ہو چکی. حضرت عمر فاروق نماز پڑھانا چاہتے ہیں, اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھنا چاہتے ہیں کہ کچھ خیال آیا ذہن میں. ایسے دیکھا, کہنے لگے کہ چٹائی اٹھاؤ. انہوں نے بھی اپنا مسلح اٹھایا, صحابہ سے کہا چٹائی اٹھاؤ اور گرجا کے باہر نکل کر بیابان کھیت میں چٹائی بچھاؤ. کھیت میں چٹائی بچھائی گئی. حضرت عمر نے وہی مسلح بچھا کر نماز پڑھا دی. گرجا میں نماز نہیں پڑھی. بعد میں عیسائی آئے اور کہنے لگے امیر المومنین ہمیں خوشی تھی کہ آپ ہمارے گرجا میں نماز پڑھنے کے لیے گئے تھے, لیکن کیا بات ہے آپ ہمارے گرجا میں چٹائیاں بھی بچھ چکی تھی, نماز کے لیے بھی کھڑے ہو چکے تھے, پھر اچانک آپ نکل آئے اور یہاں اگر آپ نماز پڑھنے لگے, کیا ہمارا گرجا ناپاک تھا؟ نہیں, تمہارا گرجا پاک تھا, تم نے اس کو دھو دیا تھا, تم نے چٹائیاں بچھا دی تھی, تمہارا شکریہ.
پھر آپ نے اس میں نماز کیوں نہیں پڑھی؟ حضرت عمر نے کہا میں نے یہ سوچ کر اس میں نماز نہیں پڑھی کہ آئے عمر، آج اگر تو نے اس گرجا میں نماز پڑھ لی اور کل تیرا انتقال ہو گیا تو بعد میں آنے والے مسلمان کہیں اس گرجا کو مسجد نہ سمجھنے لگے اور تمہارے گرجا پر قبضہ کر کے اس کو مسجد نہ بنا لے، یہ نہ کہنے لگے اس میں تو حضرت عمر نے نماز پڑھی تھی، وہ پہلے مسجد تھی، میں اس ڈر سے تمہارے گرجا میں نماز نہیں پڑھا کہ بعد میں آنے والے مسلمان کہیں تمہارے گرجا کو مسلمان مسجد تصور کر کے تمہارے گرجا کو گرا نہ دے، اس لیے میں نے تمہارے مسجد گرجا میں نماز نہیں پڑھی۔ یہ تھا دوسروں کے گرجا اور دوسروں کے عبادت خانوں کا احترام، اس ڈر سے نکل گئے کہ بعد میں آنے والے لوگ کہیں اس کی گرجا کو توڑ نہ دیں اور ان کو ان کی عبادت سے روک نہ دیں اور مسجد بنا کر اس پر قبضہ نہ کر لیں۔ میرے بھائیوں، ایسی مثال کہیں ملتی ہے؟ یہاں تو بنی بنائی مسجد توڑ دی جاتی ہے۔ 1949 تک جس مسجد پہ نماز پڑھی گئی ہو اس مسجد کے خلاف فیصلہ آتا ہے کہ اس کے بدلے 5 ایکڑ زمین دوسرے کو دے دو۔ پتہ نہیں یہ بیچارہ جج کہاں سے پڑھ کے آیا تھا اور کون سی اسکول سے اس کو جج کی سب کا سرٹیفکیٹ ملا تھا۔ جس منصف نے بیچ ڈالے ہوں ضمیر و قلم، جس منصف نے بیچ ڈالے ہوں ضمیر و قلم، بھلا اس منصف سے انصاف کی فریاد کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ انصاف کہاں رہ گیا ہے؟ انصاف تو یہ تھا کہ گرجا سے نکل گئے۔ کیوں؟ نماز پڑھنا جائز تھا میرے لیے، لیکن جان بوجھ کر نہیں پڑھا۔ کیوں نہیں پڑھا؟ اس لیے نہیں پڑھا کہ بعد میں آنے والے مسلمان کہیں اس کو مسجد نہ سمجھیں۔ یہ حالات تھے ہمارے، یہ ذمہ داری تھی ہماری، اور وہیں سے سب لوگ اپنے اپنے اونٹ کے اوپر بیٹھے، چلو بیت المقدس میں چلنا ہے، چل دیے۔ حضرت عمر فاروق جس اونٹ پر بیٹھے تھے اس پہ کچھ سامان تھا، بس ایک ہی آدمی بیٹھ سکتا تھا۔ حضرت عمر فاروق کچھ دیر بیٹھتے تھے اور ان کا غلام لگام پکڑ کے چلتا تھا، کچھ دیر غلام بیٹھتا تھا تو حضرت عمر اونٹ کی لگام پکڑ کے چلتے تھے۔ یہ طے ہو گیا تھا تھوڑی دور تم چلو گے، تھوڑی دور ہم بیٹھیں گے، تھوڑی دور ہم چلیں گے، تم بیٹھو گے۔ یہ ہوا، کبھی غلام بیٹھتا، کبھی عمر بیٹھتے، کبھی غلام بیٹھتا، کبھی عمر بیٹھتے، اور ایسے سفر ہوتے ہوتے بیت المقدس آ گیا۔ بیت المقدس جب آیا، سوچو اتنا دور رہ گیا ہوگا جیسے یہ اور آپ کی وہ گاڑی ادھر جو کھڑی ہوئی ہے 4 ویلر، وہ اتنی دور کا تقریباً 300-400 میٹر کا فاصلہ، 300 میٹر کا فاصلہ رہ گیا ہوگا۔ تو باری آ گئی حضرت عمر فاروق کے لگام پکڑنے کی، اونٹ کی لگام پکڑنے کی، اور حضرت عمر فاروق کے غلام کے بیٹھنے کی باری آ گئی اونٹ پر۔ غلام کہنے لگا امیر المومنین آپ لگام پکڑیں گے اونٹ کی؟ باری آپ کی ہے لگام پکڑنے کی، لیکن میں آپ کا غلام ہوں، لگام میں پکڑتا ہوں کیونکہ بیت المقدس آ گیا ہے، لوگ کھڑے ہیں آپ کے استقبال کے لیے، اگر لگام پکڑا ہوا آپ کو دیکھیں گے تو جنازہ نکل جائے گا عزت کا۔ امیر المومنین، سارے اسلامی شہروں کا امیر، اور اونٹ کی لگام پکڑے اور غلام بیٹھا ہوا ہے، نہیں ہم یہ بے عزتی نہیں ہونے دیں گے، آپ اونٹ پر بیٹھ جائیے، اب تھوڑی دور رہ گیا میں پیدل لے کے چلتا ہوں، آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا واہ، انصاف کا مرڈر کرنے کے لیے میں ہی ملا تھا، انصاف کا خون کرنے کے لیے میں ہی ملا تھا، تم بیٹھو اونٹ پر، تمہاری باری آئی بیٹھنے کی۔ کہا غلام نے امیر المومنین بیٹھنے کی باری میری ہے لیکن میں بیٹھوں گا نہیں، آپ بیٹھیے، میں اپنی باری خوشی سے آپ کو دے رہا ہوں۔ نہیں تم دے رہے ہو، میں نہیں لے رہا ہوں، بیٹھو تم۔ اب غلام کیسے نہیں مانے گا عمر فاروق کی بات؟ بیٹھو تمہاری باری آئی، بیٹھو، میں نہیں دیتا ہوں اپنی باری، چلو بیٹھو۔ غلام کو اونٹ کے اوپر بٹھا دیا اور حضرت عمر فاروق نے لگام پکڑ لی، لگام، اور چلنے لگے۔ یہی واقعہ دیکھا تھا مہاتما گاندھی نے تو کہا تھا کہ عمر فاروق کا قانون نافذ کر دو۔